ترکی کے شہر استنبول میں ڈیزائنر ڈریسز کی ایگزیبیشن چل رہی تھی اور ورلڈ کے فیمس ڈیزائنر وہاں موجود تھے۔ اس شہر کی خوبصورتی کو تو سب جانتے تھے، مگر وہاں کی یہ ایگزیبیشن بھی اپنی مثال آپ تھی۔ اس میں ماڈلز ریمپ واک بھی کرتی تھیں اور اس کے علاوہ فیشن ڈیزائنر کے ٹینڈر جو کچھ دن پہلے بھرے گئے تھے وہ کسی ایک انڈسٹری کو ملنا تھا۔ عالم خان اور حور سب سے اگلی سیٹ پہ موجود تھے اور حور بے چینی سے بار بار واچ کو دیکھ رہی تھی اور اس کی نگاہیں بار بار انٹرسٹ کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ مس حور، کیا آپ کی مس جولی سے مکمل ڈسکشن نہیں ہوا تھا کیا؟ عالم خان کی ناگواری بھری آواز گونجی۔ سر، وہ میں نے بات کی تھی، مگر پتہ نہیں وہ کیوں نہیں آئے۔ حور نے ہکلا کر بولا۔ آپ کتنے عرصے سے میری امپلائی ہیں مس حور؟ عالم خان نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ 2 سال سے، وہ گڑبڑا کر بولی۔ تو بھی آپ مجھے نہیں جان پائی کہ اگر میرا کام نہ ہو تو میں نوکری سے نکال دیا کرتا ہوں، مگر آپ کا لحاظ صرف اپنے دوست اماد کی وجہ سے کرتا ہوں۔ اب اگر اگلے 10 منٹ تک مس جولی نہ پہنچی تو میرا ٹینڈر میرے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ عالم خان نے سرد لہجے میں کہا۔ سر، میرا اس میں کیا قصور ہے؟ حور لب کاٹتے ہوئے بولی۔ بول دیا نا تو بس بول دیا۔ عالم خان نے کہا۔ میں باہر جا کر دیکھتی ہوں، شاید کہ وہ آئی ہوں اور مجھے ڈھونڈ رہی ہوں، حور نے کہا، اور پھر وہ اٹھ کر جلدی سے باہر کی جانب لپکی۔ وہ کتنی دیر وہاں کھڑے انتظار کرتی رہی، مگر جولی نہیں آئی تو وہ جلدی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ مہارت سے تیار ہو کر آئینے میں دیکھنے لگی کہ اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو پیچھے کا گلا ڈیپ تھا کہ پوچھ سے نیچے تک اس کی کمر سے قریب قریب تھا۔ وہ پریشانی سے لب کاٹنے لگی۔ پھر اس نے اپنے اسکارف سے کور کیے ہوئے سر کو دیکھا اور حجاب کھول کر بالوں کو پشت پر پھیلا کر آگے سے فرنچ بنائی۔ پھر وہ چلتی ہوئی باہر آئی تو سب کی نظریں اس پر ٹک چکی تھیں۔ اٹس اے ریئلی فیبولس ڈریس اینڈ ماڈل۔ عالم خان جو کہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور اسے بازو سے کھینچتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! عالم خان نے اسے ڈریسنگ روم کی طرف لا کر اسے دیوار کے ساتھ لگا کر چلا کر کہا۔ سوری علی۔ شٹ اپ! اور خبردار، تم نے اپنے منہ سے میرا نام لیا۔ میرا تمہارا رشتہ صرف باس امپلائی کا، نتھنگ ایلس، کیونکہ آج سے 5 سال پہلے میرے جذبات کا مذاق اڑا کر تم نے مجھے پتھر کا بنا دیا ہے اور تمہاری اوقات نہیں یہ ڈریس پہننے کی، عالم خان نے کہا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کی بیک پہ لگے ٹسل کو کھینچ کر توڑ دیا۔ سر، میں تو بس چاہتی تھی کہ یہ ٹینڈر آپ کو ملے۔ آنسو پھسل کر اس کے سبھی چہرے پہ پھیل گئے۔ نہیں چاہیے تمہاری وجہ سے ٹینڈر، تم میرے ساتھ اس لیے ہو کہ اماد نے کہا ہے، ورنہ بے وفاؤں کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ تم سے مدد لے کر فیوچر میں اپنے لیے خود غرض ہونے کا خطاب نہیں سننا چاہتا تھا۔ آج سے 5 برس پہلے کی وہ رات یاد ہے نا؟ عالم خان نے اس کا بازو دبوچ کر غصے میں کہا۔ حور نے لب کاٹتے ہوئے سر جھکا لیا۔ سخت نفرت کرتا ہوں تم سے، صرف اور صرف اماد کا مان رکھنے کے لیے تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، عالم خان نے غصے سے کہا اور پھر اسے پیچھے دھکیلتا ہوا تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عالم خان آج کی فلائٹ ترکی سے واپس آیا تھا اور حور تو کل رات ہی واپس آ چکی تھی، مگر اس نے کچھ ضروری کام نپٹانے تھے تو اسے اگلے دن بھی رکنا پڑا اور پھر وہ شام کی فلائٹ سے وہاں سے گھر کے لیے نکل آیا، مگر پھر سیدھا آفس گیا اور وہاں پر اپنے کچھ رکے ہوئے کام پورے کیے، جسے کرتے کرتے کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ گھر کے لیے نکل گیا اور جب روم میں داخل ہوا تو رات کافی ہو چکی تھی۔ وہ کوٹ بازو پہ ڈالے اپنے روم کی طرف آیا تو حور بیڈ پہ مزے سے سو رہی تھی۔ وٹ دا ہیل! یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ عالم خان غصے سے بڑبڑاتا کوٹ صوفے پہ پھینکتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ وہ اسے کھینچ کر اٹھانا چاہتا تھا، مگر اسی ٹائم اس نے کروٹ لی تو اس کے چہرے پہ پھیلی معصومیت سے وہ مسمرائز سا ہو کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ لمبی گھنیری پلکیں اس کے رخسار پہ سایہ فگن تھیں اور کھلے گیسوں آدھے سے زیادہ زمین پہ تھے۔ عالم خان بے اختیار اس پہ جھکتا چلا گیا۔ پھر اچانک سے اس کے ذہن میں ماضی کی یاد نے دستک دی تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہوا اور ریفریجریٹر سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور اسے کھول کر اس پہ الٹا دیا۔ حور ہڑبڑا کر اٹھی اور عالم خان کو دیکھ کر جلدی سے بیڈ سے اتر گئی۔ تم کس کی اجازت سے میرے روم میں آئے؟ عالم خان نے اسے کھینچ کر وارڈروب کے ساتھ لگاتے ہوئے دھاڑ کر پوچھا۔ وہ علی، سر بولو۔ عالم خان نے اس کا منہ دبوچتے ہوئے غرا کر کہا۔ سوری سر۔ کس بات پہ سوری بولو گی تم؟ پتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں ایسا مرد بنوں کہ میں اپنی بے عزتی کا بدلہ تمہیں اذیتیں دے دے کر لوں، ہر دن تمہارا بدترین بناؤں اور ہر رات اذیت ناک۔ دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں۔ عالم خان نے وارڈروب کے ساتھ بنے مرر پہ زور سے مکہ مارتے ہوئے کہا اور چھناکے سے شیشہ ٹوٹا اور اس کا ہاتھ لہو لہان ہو چکا تھا۔ حور نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھاما۔
پلیز علی، پلیز ایسا مت کریں، مجھے مار لیجیے مگر خود کو تکلیف مت دیں۔ وہ روتے ہوئے بولی، گیٹ آؤٹ۔ عالم خان نے چلا کر کہا، پلیز بہت خون بہہ رہا ہے، مجھے بینڈیج کرنے دیجیے۔ وہ تڑپ کر بولی۔ عالم خان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے دروازے سے باہر کھڑا کر کے دروازہ بند کر دیا۔ علی پلیز ایسا مت کریں، وہ دروازہ پیٹتے ہوئے بولی، تم یہاں سے جاؤ گی یا پھر میں خود کو کچھ کر ڈالوں؟ وہ دھاڑا۔ حور نے بمشکل اپنے بوجھل قدموں کو گھسیٹا اور وہاں سے نیکسی میں آ گئی، اور پھر پوری رات اس نے تڑپ کر گزاری تھی، اور عالم خان گرنے والے انداز میں بیڈ پہ گرا اور کچھ ہی دیر میں وہ سو چکا تھا۔ صبح 9 بجے کے قریب آنکھ ہاتھ کے درد کی وجہ سے کھلی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو زمین پر خون ہی خون تھا اور اس کا ہاتھ اکڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دکھتے سر کو دبایا اور پھر واش روم میں آ کر گرم پانی سے ہاتھ دھو کر اس نے بینڈیج کی اور پھر وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر آیا۔ گڈ مارننگ حامد، مس حور سے کہیے کہ میرا بریک فاسٹ اسٹڈی روم میں لیا ہے۔ سر وہ میڈم تو سو کر اٹھی نہیں، حامد نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اور محترمہ کو اٹھائیے اور کہیے کہ وہ اپنی ڈیوٹی ٹائم پیدا کیا کریں۔ عالم خان نے ناگواری سے کہا، جی سر، حامد نے کہا اور حور کو بلانے کے لیے اس کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ لاؤنج میں آئی تو اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ عالم خان کے دل کو ایک پل کے لیے کچھ ہوا، مگر دوسرے ہی پل وہ کٹھور بنتا اسے سرد نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے کہ جب مجھے ہر چیز ٹائم پر چاہیے تو اس بات کا خیال کیوں نہیں کرتی تم؟ شاید بھول رہی ہو کہ تم اس گھر میں صرف اور صرف اپنے بھائی عماد کی وجہ سے ہو۔ اگر مجھے اس کا لحاظ نہ ہوتا نا، تمہیں یہاں سے نکال چکا ہوتا۔ خیر چھوڑو، مگر اس کے کہنے پر میں نے تمہیں اپنی اسسٹنٹ رکھ لیا ہے، اور بیوی کا رشتہ تو بہت پہلے ہی تم مانتے ہی نہیں تھی۔ خیر، اپنی ملازمہ ہونے کی ڈیوٹی ضرور اچھے سے نبھایا کرو۔ میرا کھانا لے کر اسٹڈی روم میں آ جانا۔ وہ اپنے الفاظ کا زہر انڈیلتا ہوا اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بوجھل دل سے کچن کی طرف چلی گئی۔ یہ سب اس کے خود کے کرموں کی سزا تھی۔ اب اس میں عالم خان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اسے اس حد تک سخت دل بنانے میں اس کا خود کا ہاتھ تھا۔ عالم خان افندی تو ذرا سا مغرور انسان نہیں تھا۔ ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے والا وہ کروڑوں کی جائیداد کا مالک ذرا سا بھی خود پسند نہیں تھا۔ عالم خان افندی کے والد نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی ان کی خالہ زاد انیلا سے ہوئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ ایک دن اچانک سے انیلا نے ان سے سونے کے سیٹ کی ڈیمانڈ کر دی، مگر خیام افندی کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ ان کی ڈیمانڈ پوری کر سکتے۔ وہ تو بمشکل کچھ چند ہزار کی جاب کر رہے تھے۔ ڈیمانڈ نہ پوری ہونے پر انیلا نے کافی ہنگامہ برپا کیا اور اس نے کچھ دن کے بعد پھر سے ایک نئی ڈیمانڈ رکھی اور پھر سے ایک جھگڑا شروع ہوا۔ تم اپنے باس صاحب سے کہتے کیوں نہیں ہو؟ تمہاری تنخواہ بڑھا دے، انیلا نے غصے سے کہا۔ یار، میں اتنی بار ان سے کہہ چکا ہوں، اب تو میں شرمندہ ہونے لگا ہوں۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولے، تو کہیں اور جا کر جاب کرو، وہ غصے سے بولی۔ پھر انیلا کی خوشی کی خاطر وہ دوسری جگہ جاب کے لیے اپلائی کر چکے تھے اور خوش قسمتی سے زیدی انڈسٹری میں انہیں ایک اچھی جاب مل گئی، مگر تنخواہ پھر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اور قسمت کا کھیل دیکھیے، زیدی صاحب کی بیٹی عائلہ زیدی کو ان سے پیار ہو گیا، اور عائلہ زیدی میں جب پرپوز کیا تو خیام افندی نے فوراً انکار کرتے ہوئے اپنی شادی شدہ ہونے کا بتایا۔ عائلہ زیدی کا دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا، اور یہ بات جب جا کر خیام نے گھر میں انیلا کو بتائی تو کسی احساس کے تحت اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں شادی کر لینی چاہیے، وہ زیدی انڈسٹری کی اکلوتی وارث ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا سارا پیسہ تمہارا ہی ہوگا۔ انیلا بیگم نے شاطرانہ انداز میں ورغلانا شروع کیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا انیلا، میں اس پیسے کی خاطر شادی کر لوں؟ دوسری تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ تم شاید بھول رہی ہو کہ ہمارا ایک بیٹا ہے، وہ تلخ لہجے میں بولے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر اپنے بیٹے کو بہت بڑا آدمی بنانا ہے نا تو یہ سب تمہیں کرنا ہی چاہیے، اور ہماری خواہشات بھی تو پوری ہوتی رہیں گی نا۔ مجھے یقین ہے تمہیں بہت بڑی پوسٹ دیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے تم ہی اس کمپنی کے مالک بن جاؤ۔ انیلا لالچ میں آ چکی تھی، مگر خیام افندی نے غصے سے ان کی بات کو ایک بچکانہ حرکت سمجھ کر اگنور کر دیا۔ مگر انہیں نہیں پتا تھا کہ انیلا زیدی ہاؤس تک پہنچ جائے گی، اور وہاں جا کر اس نے عائلہ کو جب اپنے شوہر سے شادی کے لیے کہا تو عائلہ حیران رہ گئی۔ آپ میری شادی ان سے کیوں کروانا چاہتی ہیں؟ اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو کبھی بھی اپنے شوہر کو شیئر نہیں کرتی۔ عائلہ ایک امیر گھرانے کی لڑکی ضرور تھی، مگر بہت بھولی اور معصوم۔ عائلہ کے سوال پر انیلا ہنس پڑی اور اس کے دل میں جو پلان تھا اس نے بتا دیا۔ تمہیں تمہاری محبت مل جائے گی، مجھے پیسہ، اس میں پرابلم کیا ہے؟ ہر ایک انسان اپنا فائدہ سوچتا ہے۔ اس کی لالچ پر عائلہ کی طبیعت مکتر ہو گئی۔ دل ہی دل میں عائلہ نے خیام کی قسمت پر افسوس ہی کیا کہ جسے اس طرح کی خود غرض بیوی ملی تھی۔ دیکھیے،
میں اس طرح کسی کی لائف میں داخل نہیں ہو سکتی، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں بہت پریکٹیکل لڑکی ہوں، کچھ عرصہ میرا دل تھوڑا بے چین رہے گا، مگر میں سنبھل جاؤں گی۔ آئلہ نے کہا تو انیلا اپنا سمون لے کر رہ گئی، مگر پھر کچھ عرصے بعد ہی آئلہ کو محسوس ہوا کہ محبت بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور اس محبت میں اس نے انیلا کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا۔ خیام افندی کی پھر کسی نے نہ سنی اور یوں ان کی شادی آئلہ سے ہو گئی، مگر کچھ ہی عرصے کے بعد جس شادی کو انہوں نے ناخوشی سے کیا تھا وہ خوشی میں بدلنے لگی۔ انہوں نے جو انیلا سے ہمیشہ چاہا تھا وہ انہیں آئلہ سے مل رہا تھا۔ بیوی کے روپ میں وہ ایک بہترین ہمسفر ثابت ہوئی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں خیام افندی ان کے اسیر ہو چکے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد اچانک سے ہارٹ اٹیک سے زیدی صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر انیلا نے ضد کر کے زیدی ہاؤس میں شفٹ ہونے کا کہا۔ خیام افندی انہیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تھے، مگر انیلا زبردستی اس گھر میں آ گئی۔ پھر انیلا آئلہ اور خیام افندی کی بڑھتی ہوئی غربتوں کو دیکھ کر پریشان رہنے لگی، اور جب اسے پتہ چلا کہ آئینہ ماں بننے والی ہے، یہ سن کر تو جیسے انیلا کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ خیام اسے کہیے کہ یہ بچہ نہیں، آپ کو چاہیے، اس نے کہا تو خیام نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اور میں ایسا کیوں کہوں گا؟ اور مجھے چاہیے بچہ، خیام صاحب نے تلخ لہجے میں کہا۔ اس بات پر انیلا نے کافی ہنگامہ برپا کیا، اور یہ دیکھتے ہوئے آئلہ نے غصے سے انہیں گھر سے نکال آنے کو کہا۔ خیام صاحب بھی ان کی بات سے بالکل متفق تھے۔ کچھ دنوں کے بعد خیام صاحب نے انہیں اپنے ایک ذاتی فلیٹ میں شفٹ کر دیا، جو کہ اپنی محنت کی کمائی سے انہوں نے کچھ عرصہ قبل ہی لیا تھا، مگر انیلا کے اندر لالچ بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور وہ لالچ یہ بھی تھا کہ اس ساری جائیداد کا مالک ان کا بیٹا اکیلا ہو، جبکہ وہ تو اس جائیداد کا سرے سے مالک ہی نہیں تھا۔ پھر جب آئلہ کی ڈیتھ بیٹے کو جنم دیتے ہوئی تو خیام صاحب جیسے ٹوٹ سے گئے۔ وہ پہر و گمسم سے بیٹھے رہتے تھے، مگر پھر انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کمپنی کو ٹائم دینا شروع کیا، جو کہ کافی لاس میں جا چکی تھی۔ زیدی ہاؤس اب افندی ہاؤس میں تبدیل ہو چکا تھا۔ انیلا بیگم کی وہاں پر حکومت تھی، اور عالم خان ان کی ڈانٹ اور نفرت میں پل کر بڑا ہونے لگا، اور کچھ عرصے کے بعد زیدی انڈسٹری کا جیسے نام و نشان مٹنے لگا تھا۔ خیام افندی اسے سنبھال نہیں پائے تھے، کیونکہ اسے کافی عرصے سے زیدی صاحب اور پھر ان کے بعد آئلہ زیدی سنبھالتی رہی تھی۔ وہ تو محض ایک مینیجر تھے۔ کچھ عرصے میں ان کا گھر بھی نیلام ہونے کے قریب تھا کہ تبھی 20 سالہ عالم خان نے اس انڈسٹری کو سنبھالنے کا فیصلہ کیا، اور اس کا فیصلہ کچھ عرصے میں درست ثابت ہونے لگا تھا۔ 20 سال کی عمر میں وہ بزنس کی وہ سوچ سمجھ رکھتا تھا جو کہ خیام افندی بھی نہیں جانتے تھے۔ شاید اس کی رگوں میں موجود انیلا بیگم کا وہ خون تھا جس نے اسے یہ سمجھ دی تھی، یا شاید اللہ کی عطا۔ کچھ ہی عرصے میں انڈسٹری بھی اپنے پیروں پر کھڑی ہونے لگی، اور کمپنی کو ٹائم دینے کے ساتھ ساتھ عالم خان اسی میں بطور ماڈل کام بھی کرنے لگا، اور اس کی ماڈلنگ نے 22 سال کی عمر میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسے دھڑا دھڑ پروجیکٹ ملنے لگے، اور وہ فلم انڈسٹری میں بھی انٹری مار چکا تھا۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد ایک ایکسیڈنٹ میں انیلا بیگم اور خیام افندی کا انتقال ہو گیا۔ وہ تو جیسے تنہا ہی پڑ گیا تھا۔ اس کا بھائی ان دنوں میڈیکل کالج میں اپنی ہائی اسٹڈی کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہ سب کے سامنے ہنسنے مسکرانے والا زندہ دل انسان اندر سے بہت تنہا ہو گیا تھا۔ پھر عالم خان افندی کی زندگی میں آیا عماد، جو کہ واقعی ایک زیرک نگاہ رکھتا تھا۔ اس نے عالم خان کے اندر کی تنہائی کو پہچانا۔ وہ عالم خان کا اسسٹنٹ تھا، مگر اس سے کہیں زیادہ وہ دوست تھا۔ کچھ عرصے میں وہ دونوں ایک دوسرے کے کافی کلوز آ چکے تھے۔ 25 سال کا جب ہوا تو ہوٹل میں ایک گرینڈ پارٹی تھی، جس میں عماد کے ساتھ اس کی بہن حور بھی آئی۔ حور انتہائی خوبصورت نیلی آنکھوں والی حسینہ تھی۔ پہلی ہی ملاقات میں دونوں جب ٹکرائے تو میڈیا نے ان پر ہی اپنے کیمرے فوکس کر دیے۔ اگلے دن کئی لوگوں نے ان تصاویر کو کچھ اور ہی رنگ دے دیا۔ سوشل میڈیا میں ان کا کپل بنا دیا گیا تھا۔ یہ بات جب حور کو پتہ چلی تو وہ غصے سے دندناتی ہوئی اس کے آفس پہنچ گئی۔ آپ ان لوگوں کی زبانیں بند کیوں نہیں کرواتے؟ بتائیے ان سب کو کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ غصے سے بولی، اور عالم خان تو بس مبہوت سا اسے دیکھتا رہ رہا۔ او ہیلو مسٹر، اب ایسے کیوں دیکھ رہے ہو مجھے گھور گھور کر؟ کوئی اور سکینڈل بنانا چاہتے ہو؟ وہ تب کر بولی تو سر جھٹک کر وہ مسکرا دیا۔ اگنور کریں آپ لوگوں کو، آپ کو تو پتہ ہی ہے لوگوں کا کام ہی باتیں کرنا ہے۔ انجوائے کیجیے ان باتوں کو۔ میں تو انجوائے کرتا ہوں، میرے لیے یہ نارمل بات ہے۔ ہر دوسرے دن میں کسی بھی لڑکی سے ٹکرا جاؤں تو لوگ اس کے ساتھ میرا کپل جوڑ دیتے ہیں، مگر اس بار کچھ زیادہ ہی ویسے ہو رہا ہے۔ مگر میں کیا سوچ رہا تھا، ہم بھی لوگوں کے سامنے ناٹک کرتے ہیں کپل ہونے کا، بہت مشہور ہو جائیں گے، آپ بھی اور میں بھی، پھر فائدے ہی فائدے ہیں ہمارے۔ عالم خان نے کہا تو وہ کچھ پل اسے دیکھتی رہی، اور پھر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ بالکل نہیں، اگر آپ چاہیں گے تو شادی بھی کر لوں گا، اس نے شرارتی انداز میں کہا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ مذاق کر رہا ہوں، سیریس کیوں لے رہی ہو؟
وہ جلدی سے بات کو بدلتے ہوئے بولا، جبکہ حقیقت یہی تھی کہ وہ دل سے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر کیا کرتا اگر اسے کہہ دیتا تو بقول عماد کے وہ اس کا سر ہی پھاڑ دیتی، کیونکہ شادی کا اس کی زندگی میں ابھی کوئی چانس ہی نہیں تھا۔ وہ ایک فیشن ڈیزائنر بننا چاہتی تھی، اور جب تک وہ کچھ بن نہیں جاتی وہ کسی بھی قسم کے بندھن میں بننا نہیں چاہتی تھی۔ اس میں میرا ویسے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ طنزی انداز میں بولی، تمہارا تو مجھے پتا نہیں، تم جیسے بھی اٹھانا چاہو، مگر میرا فائدہ یہ ہوگا کہ میرے مووی کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں اب لوگ۔ اس سب کے بعد اور لوگ کہتے ہیں جیسا ہمارا کپل ہے نا، اسی پر ہماری مووی ہے، اور یہی چرچا چل رہا ہے، اور میں ان کی غلط فہمی دور نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ہمیں کپل ہی رہنا دینا چاہیے۔ تم بھی کسی کی غلط فہمی کو پلیز دور مت کرنا جب تک یہ فلم ریلیز نہیں ہو جاتی، پلیز۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولا، خیر میں کیوں فائدہ اٹھاؤں گی کسی بات کا؟ مجھے اس میں کوئی فائدہ نہیں اٹھانا۔ آپ کی مدد اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آپ میرے بھائی کے دوست بھی ہیں، اور میں ایسے ہی کسی کی مدد بھی کر دیتی ہوں۔ جائیے، میں حور النساء نے آپ کی مدد کر دی۔ اس نے بات اس طرح کی گویا اس کی 7 پشتوں پر احسان کیا ہو۔ پھر کچھ دن دونوں ایز اے کپل ایک دوسرے سے ملتے رہے۔ اس کی فلم کافی زیادہ ہٹ ہوئی تھی۔ 2 دن کے بعد وہ اپنا سچ مچ اسے پرپوزل کر چکا تھا، جو کہ عماد اور اس کی بھابھی بنا کسی ہچکچاہٹ کے قبول کر چکے تھے۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میں نے صرف کہا تھا کہ اس مووی تک ہم یہ ناٹک کریں گے، مگر یہ شخص تو سر پر ہی چڑھ گیا ہے۔ اب اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے مجھ سے شادی کر رہا ہے تاکہ اپنی فینس کو یہ ثابت کر سکے کہ وہ سچا تھا۔ اسے چھوڑوں گی نہیں، اس کے اس دھوکے پر اب میں اسے بہت اچھا جواب دوں گی۔ اب میں اس سے ویسے ہی فائدہ اٹھاؤں گی جیسا اس نے مجھ سے اٹھایا تھا۔ اگر یہ ایسا کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ وہ دل ہی دل میں سوچ چکی تھی، اور پھر اس نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شادی ان کی کافی دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ پورے میڈیا میں ان کی شادی کے چرچے رہے۔ کون سا فنکشن تھا جو عالم خان افندی نے نہیں کیا تھا، اور ہر فنکشن کو میڈیا کوریج ملے، جس سے اس کی وہ مووی مزید ہٹ ہی ہوتی جا رہی تھی۔ آج وہ بارات کے بعد اس کی رخصتی کروا کر سیدھا اس کو ہوٹل لایا تھا، پھر اس کا ہاتھ حامی اس کمرے کی طرف بڑھ گئے جو کہ اس نے آج کے لیے اسپیشل بک کروایا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے تو ہور کمرہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پورا کمرہ مسحور کن گلابوں سے سجا تھا۔ عالم خان نے وہاں ایک دراز سے کیس نکالا اور پھر اسے کھولتا ہوا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ آئی لو یو ہور، پتہ ہے میں چاہتا تھا کہ آج کے دن ہی میں تم سے اپنی محبت کا اظہار کروں۔ ہور، میں نے تمہیں بہت چاہا ہے، اور تمہارے لیے ابھی اور بھی سرپرائز ہے جو کہ تمہیں سب سے بڑی خوشی دے گا۔ عالم خان نے کہا۔ یہاں کیمرہ کدھر لگا ہے مسٹر عالم خان؟ ہور نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم نے صرف اپنے مطلب کے لیے شادی کی، اور تم دنیا کو دکھانا چاہتے ہو کہ ہم لو برڈز ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا یعنی شادی ٹوٹ جاتی تو تمہاری لو سٹوری مووی کی پروموشن رک جاتی، اور میں اچھے سے جانتی ہوں کہ تمہیں اس سب سے کتنا فائدہ ہوا ہوگا۔ ہور نے استہزائی انداز میں کہا۔ ہور، لسن ٹو می، عالم خان نے اسے کندھوں سے تھام کر کہا۔ ڈونٹ ٹچ می مسٹر لغاری، کیونکہ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی۔ ہور نے اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ ہور، عالم خان تڑپا۔ ہور نے اپنے بیگ سے ایک انویلپ نکالا اور کھول کر عالم خان کے سامنے کیا۔ یہ دیکھیے، مجھے بھی انسانوں کو استعمال کرنا آ گیا۔ آپ کو کیا لگا کہ آپ ہی مجھ سے فائدہ اٹھائیں گے اور میں صرف کٹ پتلی بنوں گی؟ میں نے تمہارے فیمس ہونے کا فائدہ اٹھا کر لاس اینجلس کے سب سے بڑے کالج میں ایڈمیشن لیا، اور آپ نے جو مجھے وہ ہیرے کا نیکلس دیا تھا اس کو بیچ کر فیس بھری، اور باقی اب میری فیس بھرتے رہیں گے۔ اب ساتھ رہنا ہے تو دونوں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ اپنے خواب پورے کرو اور میں اپنے، اور رہا یہ پیار ویار کا ڈرامہ تو وہ بعد میں چالو رکھیں گے۔ ہور نے بے دردی سے عالم خان کے دل کے ہزاروں ٹکڑے کیے تھے۔ عالم خان نے کرب سے آنکھیں میچی اور پھر ہور کا ہاتھ تھام کر باہر نکل آیا، اور پھر وہ دونوں لغاری مینشن پہنچے، اور پھر عالم خان نے اسے اس کا کمرہ دکھایا اور خود لان میں نکل آیا۔ وہ اونچا لمبا مرد اپنی محبت کی بے حرمتی پہ لان کی گھاس پہ لیٹا رو رہا تھا۔ پھر اس نے موبائل اٹھایا۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، اس نے عماد کو میسج کیا۔ پھر وہ صبح صادق کے وقت کمرے میں آیا تو وہ ظالم اس کے دل کے ہزاروں ٹکڑے کر کے پھر بھی مطمئن سے سو رہی تھی۔ عالم خان صوفے پہ نیم دراز ہو کر آنکھیں موند کر بے چین سے سوچنے لگا۔ پھر صبح فجر کے بعد وہ گارڈن میں واک کے لیے گیا اور وہاں بینچ پہ بیٹھ کر عماد کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد عماد سامنے آتا دکھائی دیا۔ ہائی ڈوڈ، عماد نے اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ عالم خان نے سرخ انگارہ آنکھوں سے عماد کو دیکھا تو عماد کے چہرے پہ تشویش بھرے تاثرات ابھر آئے۔ عالم خان، آر یو اوکے؟ عماد نے بے چینی سے پوچھا۔ عالم خان بنا کچھ کہے اس کے گلے لگ کر رو دیا۔ عماد کو اس کا بدن تپتا ہوا محسوس ہوا۔ علی، تمہیں بخار ہے؟ عماد نے اس کا ماتھا چھوتے ہوئے پوچھا۔
پتہ نہیں، مگر آج محبت کا بخار اتر گیا ہے تیرے یار کا۔ عالم خان نے زخمی مسکراہٹ سے کہا کہ کیا مطلب؟ عماد کو کچھ انہونی کا احساس ہوا۔ عالم خان اسے سب بتاتا چلا گیا۔ عماد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں بھی جا کر اس کی خبر لیتا ہوں، وہ اتنی خودسر ہو گئی ہے۔ عماد نے غصے سے کہا نہیں عماد، تم اس پہ غصہ نہیں کرو گے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میری آنکھوں سے دور نہ جائے، بھلے نفرت کر لے مگر لاس اینجلس نہ جائے، میں اسے دیکھے بنا مر جاؤں گا۔ عالم خان نے اپنے بالوں مٹھیوں میں جگڑتے ہوئے کہا ہوش میں آؤ عالم خان۔ عماد کو اس کا ذہنی توازن کچھ بگڑا ہوا سا لگا۔ اسے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ حور سے دیوانہ وار محبت کرتا ہے۔ عماد کو حور پہ غصہ آ رہا تھا۔ میں بات کروں گا اس سے اور سمجھاؤں گا اسے، عماد نے کہا۔ نہیں پلیز، میں نے کہا نا، اس سے تم کوئی بات نہیں کرو گے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ میری محبت کو خود سمجھے اور وہ خود رکھے۔ عالم خان نے کہا تو وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ نہیں سمجھے گی کیونکہ میں جانتا ہوں اسے، وہ پیار محبت اس طرح کے جذبات پر کبھی یقین ہی نہیں رکھتی۔ وہ بہت پریکٹیکل ہے، میں جانتا ہوں اپنی بہن کو۔ تمہیں پتہ ہے میری بڑی بہن نے اسی پیار محبت میں پڑھ کر اپنی جان قربان کر لی تھی، اور وہ اس کو دیکھ کر یہ سبق حاصل کر چکی ہے کہ یہ پیار محبت سب اسفانوی باتیں ہیں، یہ فلم ڈرامے تک محدود رہیں تو اچھا لگتا ہے، اور اپنی زندگی میں اسے کچھ نہیں سمجھتی بلکہ مذاق بناتی ہے۔ جو بھی کوئی محبت کا نام لے اسے یہ یقین دلانا ہوگا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، اور یہ تمہیں خود دلانا پڑے گا، عماد نے کہا۔ مگر عالم خان بھی اپنی ضد پر اڑا تھا، اور اس کی ضد یہی تھی کہ وہ خود بخود اس کی محبت کو سمجھے۔ شاید عالم خان جیسا انسان فلم انڈسٹری میں رہ کر پریکٹیکل ہونے کی بجائے اسی میں اپنی زندگی جینے لگا تھا، اور یہ اس کے بچپن کی وہ محرومیاں تھیں جو اسے اس حد تک سوچنے پر مجبور کرتی تھیں۔ وہ اپنے لیے ایک ایسا پیار چاہتا تھا جیسے کسی بھی کہانی یا افسانے میں کسی لڑکی لڑکے کو ہوتا ہے، اور وہ اسی پیار کے لیے برسوں ترستا تھا۔ وہ بظاہر ہر وقت ہنسنے والا زندہ دل انسان اپنے لیے خالص محبت چاہتا تھا، مگر پھر ہور اس کی محبت کو پہچان ہی نہیں سکی، یا پھر شاید جان کر بھی وہ انجان بن گئی اور اس نے لاس اینجلس جانے کا فیصلہ کر ہی لیا، اور کچھ ہی دنوں میں وہ جا چکی تھی، اور عالم خان جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ پھر اس کا ایک الگ ہی روپ تھا۔ وہ اگر تنہا تھا، غصہ تھا، یا کوئی بھی بات تھی، یا وہ ظاہر کرنے لگا تھا، اس کا وہ نرم انداز جیسے کہیں کھو سا گیا تھا۔ 2 سال کے بعد جب وہ اپنا کورس کمپلیٹ کر کے واپس آئی تو سیدھی عماد کے پاس پہنچی، اور عماد نے اسے سخت سست سنایا اور اسے عالم خان کے بارے میں بتایا تو وہ جیسے گمسم سے ہو گئے، اور اسے تو یقین ہی نہیں آیا کہ کوئی اس سے اس قدر پیار کر سکتا ہے۔ وہ جب افندی ہاؤس پہنچی تو عالم خان نے اسے واپس جانے کو کہا۔ پلیز یار، آپ اس طرح تو مت کریں، اپنے رشتے کو اس طرح ختم مت کریں، ایک موقع دیں۔ اس نے مجھے موقع دیا تھا، وہ عماد کی بات کاٹتے غصے سے بولا۔ مجھے تم اپنے بھائی سمجھتے ہو نا، تو میری خاطر پلیز ایک موقع دو۔ عماد نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری خاطر اس کو موقع دے دیتا ہوں، لیکن یہ یہاں پر میری اسسٹنٹ کے طور پر رہے گی، بیوی کے طور پر نہیں۔ اس نے حتمی انداز میں کہا تو حور نے بنا کسی چون چرا کے اس کو قبول کر لیا۔ اسے لگا تھا کچھ دنوں میں وہ خود بخود اسے معاف کر کے قریب آ جائے گا، مگر اس سب میں 3 سال بیت گئے، مگر اس پتھر دل کا دل موم نہیں ہوا، اور وہ آج بھی اتنا ہی پتھر دل تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اسے اس طرح بنانے میں کہیں نہ کہیں وہ شامل ہے، اور وہ اسے دوبارہ سے پہلے جیسا بنانا چاہتی تھی۔ چاہے وہ پہلے تنہا بھی تھا، مگر وہ زندگی کو جیتا تھا اور اپنے لیے خوشیوں کو تلاش کرتا تھا، مگر اب تو وہ جیسے خوشی ہی نہیں رہنا چاہتا تھا۔ وہ اس کو ایسے نہیں دیکھ سکتی تھی، کبھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کھانا لے کر آؤ گی یا میں باہر جا کر کھا لوں؟ عالم خان کی دھاڑ نما آواز پہ آنسو صاف کرتے ہوئے ماضی سے حال میں واپس آئی اور جلدی سے ہاتھ چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ ٹرے میں کھانا سجائے ہوئے اسٹڈی روم میں آئی اور کھانا میز پہ رکھتے پلٹنے لگی تو ایک دم سے عالم خان نے اسے پکارا، یہ میری چائے بنا دو، میرے ہاتھ میں چوٹ لگی ہے تو مجھے مشکل ہو رہی ہے۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا تو وہ پاس بیٹھ کر چائے بنانے لگی۔ بریڈ سلائس کھاتے عالم خان کا دھیان اسی کی طرف تھا جو کہ کپ کپاتے ہاتھوں سے چائے بنا رہی تھی۔ پھر وہ چائے بنا کر رکابی میں کپ رکھتے اس کی طرف بڑھایا تو ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور کپ مسلسل ہلتے ہوئے کھڑ کھڑ کی آواز پیش کر رہا تھا۔ سیدھی طرح پکڑو، وہ دانت پیس کر بولا تو وہ دوسرا ہاتھ بھی رکابی میں ڈالتے کپ کو دوبارہ اس کی طرف بڑھانے لگی۔ اس بار کپ کا پاہٹ کم تھی مگر وہ ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ اس نے غصے سے کپ کو اٹھا کر زمین پہ مارا تو وہ کانوں پہ ہاتھ رکھتے دہل سے اٹھی۔ گیٹ آؤٹ، وہ چیخ کر بولا تو وہ گھبرا کر اٹھی اور جیسی وہ تھوڑا آگے بڑھی تو اس کا سر گھوما اور وہ زمین پر گرتی چلی گئی۔ حور، وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھا اور اسے پکڑ کر اپنی باہوں میں بھرا تو اس کا جسم آگ کی مانند تپ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اسے گود میں اٹھایا، باہر کی جانب لپکا اور الیکسی میں پہنچ کر اسے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے ڈاکٹر کو کال کرنے لگا۔ ڈاکٹر نے آ کر چیک اپ کے بعد میڈیسن لکھ دی تھی۔
وہ ڈاکٹر کے جانے کے بعد اس کی ہدایت پر اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگا۔ کچھ دیر میں اس نے کراہتے ہوئے آنکھ کھولی۔ عالم خان جلدی سے اس کی طرف جھکا۔ کیسی ہو تم؟ طبیعت ٹھیک ہے اب؟ اس کے لہجے میں وہی بے قراری اور محبت تھی جس کے لیے وہ کتنے عرصے سے ترس رہی تھی۔ حور کی آنکھیں بے اختیار نم ہونے لگی۔ پھر آہستہ سے اس نے اپنی گردن ہلا کر اسے تسلی دی۔ چلو پھر اٹھو جلدی سے، میں کھانا منگواتا ہوں، کھانا کھا کر میڈیسن لو تاکہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہو۔ عالم خان نے اس سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ پھر کچھ دیر کے بعد ملازمہ کھانا لے کر آئے۔ عالم خان نے اس سے کھانے کے لیے کہا مگر وہ اسی کو دیکھے جا رہی تھی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ آپ کھلا دیجیے نا۔ اس کے سوال پر وہ جلدی سے بولی۔ وہ لب پلٹ کر کچھ دیکھتا رہا، پھر اسے کھانا کھلانے لگا۔ کھانا کھلانے کے بعد میڈیسن دیتا وہ اٹھ کھڑا ہوا، پھر دروازے تک پہنچ کر پلٹا۔ اسے یہ مت سمجھنا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، پھر سے یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ تم میری اسسٹنٹ ہو اور میرے بہت سارے کام نپٹاتی ہو۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ تاکہ تم اپنا کام خوش اسلوبی سے نبھا سکو۔ وہ اس کی ساری خوش فہمیاں ختم کرتا ہوا بولا اور پھر باہر نکل گیا۔ حور کی آنکھیں پھر سے آنسو بہانے لگی۔ 2 دن میں وہ مکمل ٹھیک ہو کر دوبارہ سے اس کے ساتھ اسٹوڈیو جانے لگی۔ اپنی روٹین کے مطابق وہ دونوں ایک دوسرے سے بات بہت کم کرتے تھے، اور اگر بات ہوتی بھی تھی تو اس میں زیادہ تر ڈانٹ ڈپٹ ہی تھی۔ آج جب عالم خان کے ساتھ گھر آئے تو عماد ان کے انتظار میں ہی بیٹھا تھا۔ ارے واہ، تم آج گھر پہ؟ عالم خان خوشگوار لہجے میں بولا۔ بس دیکھ لو، ویسے ایک ضروری کام کے لیے آیا ہوں۔ وہ کھلتے چہرے سے بولا۔ اچھا، کون سا ایسا کام ہے بھائی جو تم آفس میں نہیں بتا سکے، یہاں پر بتانا چاہتے؟ ویسے ہماری ملاقات تو ہوئی تھی دوپہر میں۔ عالم خان نے حیرانگی سے پوچھا۔ دراصل اللہ پاک نے مجھے باپ بننے کی خوشخبری دے دی ہے، عماد نے چمکتے چہرے سے کہا تو حور اور عالم خان بہت زیادہ خوش ہوئے اور دونوں نے باری باری اسے مبارکباد دی۔ واہ، مطلب ہے میں پھپھو بنوں گی؟ حور نے ایکسائٹڈ لہجے میں کہا۔ جی ہاں میری جان، اب تم پھپھو بننے والی ہو، تو اب جلدی سے تیاری پکڑو اور میرے ساتھ چلو، کیونکہ مینا کو بہت زیادہ وامٹنگ ہو رہی ہے تو اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اجازت ہے بھائی تمہاری بیوی کو لے کر جانے کی؟ عالم خان کا دل جیسے ایک پل کے لیے اس کے جانے کی خبر پر بجھا تھا، مگر دوسرے ہی پل عماد کے سوال پر وہ منہ بناتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں تو لے جاؤ، مجھے کون سا اس کی ضرورت ہے، چلو کچھ دن کسی کے کام تو آئے گی۔ وہ تلخ لہجے میں بولا تو حور کے ساتھ ساتھ عماد کے لبوں کی ہنسی غائب ہو گئی۔ بس بھی کر دو، اسے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ عماد نے اپنی لاڈلی کا زرد چہرہ دیکھ کر ہمدردی سے کہا۔ پلیز مجھے اس پر کوئی بات نہیں کرنی، ہماری ڈیل ہو چکی ہے نا، اس بارے میں اسے گھر میں رکھے ہوئے ہوں تو صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ کٹھور پن سے بولا۔ چل جھوٹا، بہت اچھے سے جانتا ہوں تجھے، رگ رگ سے واقف ہوں تیری۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تو یہ کہے گا تو اسے رکھنا نہیں چاہتا، اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تو میں مان جاؤں گا؟ اپنی سیکٹری کے طور پر اسے ساتھ ساتھ ہر جگہ لیے پھرتا ہے اور پھر بھی نفرت کا دعوے دار ہے۔ اور گڑیا، اس کی باتوں کو بالکل بھی سر پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں، یہ گھوما ہوا ہے، عماد نے کہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر کے بعد حور اس کے ساتھ اس کے گھر کے لیے چلی گئی، مگر ابھی بھی عالم خان کے الفاظ اس کے دل میں زخم دے رہے تھے، مگر وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اپنی بھابھی کی خاطر اپنا غم چھپا گئی۔ اسے یہاں آئے 2 دن ہو چکے تھے۔ عالم خان سے اس دن سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور یہاں تک کہ اس نے فون کر کے اس نے حال احوال بھی دریافت نہیں کیا۔ عالم خان کو آدھی رات شوٹنگ کے لیے اسٹوڈیو آنا پڑا تھا اور اس بار اس کی فلم کا پرومو کافی ہٹ ہو چکا تھا، تو اس فلم میں کچھ ایڈیٹنگ کروانی تھی، تو کچھ سین شوٹ کروانے کے لیے اسے بلوایا گیا تھا۔ وہ اپنے ڈائریکٹر کے ساتھ مصروف تھا اور اس کی نئی ہیروئن زنیا سامنے بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، مگر عالم خان کو ان نظروں سے کہاں فرق پڑتا تھا۔ پھر وہ موبائل بجنے پہ چونکا تو اسکرین پہ حور کا نمبر جگمگ کر رہا تھا۔ اس نے کال ریسیو کر کے کان کو لگایا ہی تھا کہ زنیا نے پاس آ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال لی۔ کون ہے عالم خان؟ بیبی، وہ مسکرا کر بولی تو دوسری طرف سے حور بے قرار ہو گئی تھی۔ اس نے بے قراری سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی لڑکی ہے؟ تو عالم خان کے ماتھے پہ انگنت بل پڑ گئے۔ پھر عالم خان نے اتنے روکھے انداز میں بات کر کے فون بند کیا اور پھر اپنے ساتھ بیٹھی زونیا کو دھکیل کر پیچھے کیا۔ آئی لو یو عالم خان، وہ جتنی تیزی سے بولی تھی اس سے زیادہ جھٹکا عالم خان کو لگا تھا۔ اچھا تو تم مجھ سے پیار کرتی ہو، تو چلو اپنے پیار کو ثابت کر کے دکھاؤ۔ کیا مطلب؟ زونیا نے گڑبڑا کر کہا۔ مطلب یہ کہ تم اپنی اس مووی کے بعد انڈسٹری کو چھوڑ دو، عالم خان نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ یہ کیسا ثابت کرنا ہے؟ زونیا حیران ہوئی۔ تمہیں مجھ سے پیار ہی نہیں ہے زونیا، بلکہ تمہیں میری دولت سے پیار ہے، میری شہرت سے پیار ہے، کیونکہ جن سے محبت کی جاتی ہے نا، ان کی بات نہیں ڈالی جاتی بلکہ ان کے لیے اپنی جان بھی لگا دی جاتی ہے۔ محبوب اگر کہے کہ جان دے دو تو جان بھی حاضر ہے، عالم خان نے تلخ لہجے میں کہا۔ مس حور بھی تو آپ سے محبت کی دعوے دار ہے نا، اور پھر وہ آپ کی بیوی بھی ہے، دنیا کی نظر میں بیسٹ کپل ہیں آپ،
تو کیا آپ کی بیوی آپ کے لیے جان دے سکتی ہے؟ نہیں، وہ صرف جان لینا جانتی ہے، اور میں اس کی محبت کو بھی جھوٹا ہی کہتا ہوں۔ عالم خان نے تلخ لہجے میں کہا، تو آزما کے دیکھ لیں اسے بھی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جان دے دے، کیونکہ مجھے تو اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف آپ کے لیے پیار ہی دکھتا ہے۔ زونیا نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا۔ عالم خان نے اس کی بات پر سر جھٹکا اور پھر باہر نکل آیا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے انیکسی کی طرف آ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور پھر چلتا ہوا بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ پورے کمرے میں طائرانہ نگاہ دوڑانے کے بعد اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی اپنی شادی کی تصویر پر گئی تو وہ چونک گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر تصویر تھام لی۔ تم بہت ظالم ہو، تم سے اتنی محبت کی تھی، کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم سے ہی نفرت بھی کروں گا۔ تم سے جینا سیکھا تھا اور تم نے ہی مجھے موت کی طرف دھکیل دیا۔ برسوں ہو گئے ہیں کہ میں نے دل سے خوش ہونا چھوڑ دیا ہے۔ تم چھوڑ کر چلی گئی ہانیہ، اور ازلان بینکاک شفٹ ہو گئے۔ شاید وہ دونوں یہاں پر ہوتے تو مجھے سنبھال ہی لیتے۔ عالم خان نے اس کی تصویر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اور پھر وہ خود سے لڑتے لڑتے وہ وہیں پر سو گیا۔ صبح 9 بجے کے قریب حامد نے آ کر اسے اٹھایا تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ فریش ہونے کے بعد وہ باہر نکلا تو اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پر ہانیہ کالنگ لکھا تھا۔ ہائے ہنی، ہاؤ آر یو؟ عالم خان نے بشاشت بھرے لہجے میں کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں اور بہت بہت زیادہ خوش ہوں، کیونکہ میں پاکستان واپس آ رہی ہوں، فیملی سمیت، ہفتے والے دن کی فلائٹ سے۔ ہانی نے چھوٹتے ہی ایکسائٹڈ لہجے میں کہا، واٹ؟ ہفتے کو؟ یعنی 5 دن بعد؟ عالم خان چلایا، علی، مجھے لگا تھا کہ تم خوشی کے مارے پاگل ہو جاؤ گے، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ تم شاکڈ ہو گئے ہو۔ ہانیہ نے مایوسی بھرے لہجے میں کہا، ارے مذاق کر رہا تھا، میں بہت خوش ہوں اور میں تمہارے آنے کی خوشی میں گرینڈ پارٹی رکھنے والا ہوں۔ عالم خان نے جلدی سے کہا، ہاں ہاں بالکل، اور بہت گرینڈ پارٹی رکھنا، کیونکہ میرے پیارے دیور جی اور دیورانی جی کی شادی کی سالگرہ بھی ہے، اور دوسرا آپ نے ترکی میں اپنا ٹینڈر لیا اور نمبر 1 ڈیزائنر بن چکے ہیں۔ دوسری طرف ہانیہ نے چہک کر کہا تو عالم خان لب کاٹ کر رہ گیا۔ آف کورس بھابی جان صاحبہ، عالم خان نے اپنے لہجے میں بشاشت لاتے ہوئے کہا، اوکے، پھر تم تیاریاں کرو اور ادھر میں اپنے نمونے تیار کرواؤں، ہانیہ نے کہا اور پھر فون کاٹ دیا۔ عالم خان نے دھب سے بیڈ پر بیٹھ کر اپنا سر تھام لیا۔ دوسری طرف حور پوری رات روتی رہی تھی۔ جب سے کال پہ بات ہوئی تھی، عالم خان سے اسی ایک پل کے لیے چین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر واپس گھر پہنچ جائے، مگر کیا کرتی، ابھی وہ یہاں سے جا نہیں سکتی تھی، کیونکہ بھابھی کی طبیعت کافی خراب تھی۔ اسے یہاں رہتے کافی دن ہو چکے تھے، اور اب بھابھی کی طبیعت بھی تھوڑی سنبھلنے لگی تھی۔ اور آج وہ جب لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی کہ تبھی عالم خان اندر داخل ہوا۔ 12 دن کے بعد عالم خان کو دیکھ کر جیسے اس کی روح کو قرار سا ملا تھا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد وہ اس کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ وہ چائے پی کر فارغ ہی ہوا تھا کہ عماد بھی گھر آ گیا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! آج تم ہمارے گھر کا راستہ کیسے بھول گئے؟ عماد نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو وہ دھیما سا مسکرا دیا۔ بھائی، آپ کی بہن کو واپس لے جانے آیا ہوں، عالم خان منہ بنا کر بولا۔ غالباً میری بہن آپ کی بیوی لگتی ہے، تو بیوی سے اداس ہو گئے تھے کیا؟ عماد نے شرارتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو لاؤنج کے دروازے میں کھڑی حور کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ہو ہی نہ جاؤ تمہاری بہن سے اداس مسٹر عماد، میں تو بہت سکون سے رہ رہا تھا، لیکن مسئلہ ہو گیا ہے، اس لیے آپ کی بہن کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ بغیر لکی لپٹی کے بولا تو حور کا دل بجھ سا گیا اور آنکھوں میں جیسے نمی ٹھہرنے لگی تھی۔ ارے یار، اتنا کٹھور کیوں بنتا ہے؟ بس کر دینا، معاف کر دے اس کو، کب تک یہ سب چلے گا؟ عماد نے اب کی بار سنجیدگی سے کہا، جتنے سال آپ کی بہن نے میرے ضائع کروائے نا اپنے پیچھے خوار کروا کر، اس سے دگنے نہ کروا دوں تب تک مانوں گا نہیں میں بھی۔ وہ دانت پیس کر بولا، محبت میں ضد نہیں کرتے، محبت اگر روٹ جائے نا تو انسان سزا بھگتتا ہے، جیسے تم اسے سزا دے رہے ہو نا، یہ نہ ہو کہ تمہیں قدرت اس بات پہ سزا دینے لگے، کیونکہ وہ تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے نا ہمارا دل جیتنے کے لیے۔ میری بہن نہیں جانتی تھی کہ تم ان سے سچ میں محبت کرتے ہو۔ جب اسے پتا چلا، اس نے تمہاری محبت کی قدر کرتے ہوئے تمہاری طرف قدم بڑھائے تھے، مگر تم نے خود ہی اسے ٹھکرا دیا۔ بس کر دو، قدرت کے قانون سے ڈرو۔ اللہ کی جب دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکرایا جاتا ہے نا تو اللہ بھی اسے چھین لیتا ہے۔ پھر عماد نے اسے سنجیدگی سے سمجھایا اور عالم خان کا دل ایک پل کے لیے رک سا گیا، مگر پھر دوسرے ہی پل وہ سر جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ حور، چلیں گھر؟ وہ حور کی طرف پلٹتے ہوئے بولا تو وہ سرس بات میں ہلاتی ہوئی اس کے ساتھ چل دی۔ خیریت علی؟ عالم خان، حور نے پوچھا تو بات تو خیریت والی ہے، مگر میرے لیے نہیں، تمہارے لیے، کیونکہ یہ خبر میرے لیے تھوڑا ٹینشن کا باعث بن رہی ہے۔ عالم خان نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ مطلب یہ کہ ہانیہ بھابھی واپس آ رہی ہیں اور اب ہمیں ایک کمرے میں ہی رہنا ہوگا،
ورنہ ساری حقیقت کھل جائے گی اور بات میڈیا تک پہنچ جائے گی اور میری فیملی کو بھی یہ پتہ چلے گی تو انہیں دکھ ہوگا، اور میں انہیں کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا، اور ویسے بھی میڈیا کا کام بات کو بہت زیادہ اچھالنا ہوتا ہے، اور میں اپنی زندگی کو مزید کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہ بات تم بھی اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں نے یہ مقام کس طرح حاصل کیا ہے، تو بس خود کو بچانے کے لیے سب کر رہا ہوں۔ عالم خان نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے علی؟ میری زندگی بھر آپ کے قدموں میں بیٹھنے کو بھی تیار ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے رشتہ ٹوٹنے کی بات مت کیا کریں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے میرے دل کو نوچ دیا ہے۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولی، اچھا اب تمہیں معلوم ہوا کہ درد کیا ہوتا ہے؟ اس تکلیف سے میں بھی گزرا ہوں، اور تمہیں تو میں دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، تم تو مجھے پھر بھی دیکھ سکتی ہو، کتنا تڑپ اٹھا تھا تمہارے دور جانے کے خیال سے، مگر تم نے اتنی صفاقی کے ساتھ میرے دل کو اپنے پیروں تلے کچلا اور یہاں سے چلی گئی۔ میں کس قدر ٹوٹ گیا تھا اس کا اندازہ بھی ہے تمہیں؟ آج بھی اس کے زخم میرے اندر تازہ ہیں۔ عالم خان نے تلخ لہجے میں کہا تو حور سر جھکا کر لب کاٹنے لگ گئی۔ میں یہ کہنے والا ہوں کہ تم انیکسٹی سے اپنا سارا سامان اٹھا کر میرے کمرے میں شفٹ کرو اور اپنے لیے مزید اچھے اچھے ڈریس وغیرہ بھی چوز کر لو، کیونکہ ہانیہ کا اس بار ہماری ویڈنگ اینیورسری منانے کا پورا ارادہ ہے۔ عالم خان نے کہا تو حور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حور نے ہانیہ ازلان اور ان کے بیٹے زکی کا روم خود ریڈی کیا تھا اور ان کی ہر پسند ناپسند کا خیال رکھا تھا۔ وہ صبح سے لگی تھی اور رات ہو گئی تھی۔ وہ کمرہ ریڈی کرنے کے بعد عالم خان کے روم کی طرف آئی اور اپنا سامان نکال کر اس کی وارڈروب میں سیٹ کرنے لگی۔ ابھی وہ سامان سیٹ کر ہی رہی تھی کہ عالم خان اندر داخل ہوا اور وہاں اسے دیکھ کر چونکا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں مس حور عالم؟ عالم خان نے ناگواری سے اسے بازو سے دبوچ کر وارڈروب کے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا۔ میں بس اپنے کپڑے رکھ رہی تھی، وہ گھبرا کر بولی۔ کس کی اجازت سے؟ عالم خان نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ سوری علی، آئی مین سر۔ وہ سر جھکا کر اس کا نام لیتے لیتے رکی اور پھر لب کاٹتے ہوئے سر جھکا گئی۔ خیر، اپنے کپڑے اٹیچی میں رکھ کر اٹیچی اس بیڈ کے نیچے رکھو، کیونکہ میری زندگی اور میری وارڈروب میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ عالم خان کے کاٹدار لہجے سے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ پھر عالم خان نے وارڈروب سے کپڑے نکالے اور واش روم کی طرف بڑھ گیا، اور حور نے کپڑے اٹیچی میں رکھ کر اسے بیڈ کے نیچے دھکیلا اور پھر باہر نکل آئی۔ پھر رات کے کھانے کے بعد وہ کافی لیٹ روم میں داخل ہوئی تو روم کی لائٹس آف تھی۔ اس نے موبائل کی روشنی چلائی اور پھر بیڈ کے دوسری طرف آ کر لیٹ گئی، اور کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی گہری وادی میں کھو چکی تھی، اور نیند ہی میں اس نے عالم خان کے کندھے پر سر رکھ دیا تھا۔ اور عالم خان کے کچھ دیر بعد آنکھ کھلی تو اپنے اتنے قریب حور کو دیکھ کر اس کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی۔ وہ بے اختیار اسے اپنی باہوں میں بھرتا اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ اس کی شدتوں پر حور کی آنکھ کھلی تو خود کو اس کے اتنے قریب دیکھ کر اس کی دھڑکن رک سی گئی۔ اس کے انداز میں محبت تھی، وہ محبت جس کے لیے وہ کئی سالوں سے اس کے پیچھے خوار ہو رہی تھی۔ اسے خود میں سمائے ہوئے دھیرے دھیرے جنونی ہوتا جا رہا تھا۔ پھر وہ اس پر اپنا حق جتاتا چلا گیا۔ صبح کو آنکھ کھلی تو جیسے اس کا دماغ معاف سا ہو گیا۔ وہ غصے سے اٹھ کر لان کی جانب بڑھ گیا تھا کہ ٹھنڈی ہوا سے خود کو پرسکون کر سکے۔ عالم خان کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ رات کو خود کو کنٹرول نہ کرنے پر کوس رہا تھا۔ وہ لان میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا اور اپنے غصے کو ٹھنڈا کر رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ روم میں داخل ہوا تو حور ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ عالم خان تیر کی مانند اس کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے کھینچ کر کھڑا کیا۔ کیوں آئی تھی رات تم میرے پاس؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی تھی کہ تم میرے سانس ہوئی؟ عالم خان دھاڑا۔ حور نے سہم کر اسے دیکھا، وہ بنا کچھ کہے سر جھکا گئی۔ عالم خان نے غصے سے پورا کمرہ تہس نہس کر دیا تھا۔ حور سہمی سی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ پلیز علی، وہ تڑپ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ گیٹ آؤٹ۔ عالم خان دھاڑا تو وہ روتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ عالم خان نے غصے سے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے اور پھر تیار ہونے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ 3 دن مزید گزر چکے تھے۔ شام کو گھر پارٹی آرگنائز کی گئی تھی اور پارٹی میں میڈیا بھی کوریج کر رہا تھا۔ وہ اداس سی بیٹھی تھی اور عالم خان جس نے پارٹی آرگنائز کی تھی طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے اندر ہی تھا، اور ہانیہ ازلان ان دونوں کے رویے پر پریشان ہو رہے تھے کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے کافی کھنچے لگ رہے تھے۔ حور، تم دونوں کے بیچ لڑائی ہوئی ہے کیا؟ ہانیہ نے پوچھا تو وہ چہرے پر بشاشت لگاتے نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں تو بھابھی، ہمارے درمیان سب ٹھیک ہے، میں بلا کر لاتی ہوں ان کو۔ وہ جلدی سے کہہ کر اندر آئے تو عالم خان سگریٹ سرکائے لیونگ روم میں اس صوفے پر نیم دراز یکٹک چھت کو دیکھے جا رہا تھا۔ عالم خان، چلے نا، باہر سب انتظار کر رہے ہیں، ان سب کی خاطر چلے جائیے۔ وہ پاس آ کر بولی، میں نے تمہیں کہا تھا نا اپنی شکل نہ دکھانا،
پھر کیوں آئی ہو میرے سامنے؟ وہ اس سے نگاہیں ملائے بغیر غصے سے بولا۔ حور اس کے قدموں میں بیٹھی اس سے امید بھری نظروں سے دیکھنے لگی، مگر اس کی آنکھوں میں غصہ اور وحشت دیکھ کر حور کی بے جان ہو گئی تھی۔ پھر حور چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اپنا یہ ڈرامہ بند کرو اور میرے سامنے یہ آنسو مت بہایا کرو۔ جہنم بنا دی ہے زندگی تم نے میری۔ دفع کیوں نہیں ہو جاتی تم میری زندگی سے؟ پچھلے 2 سال سے دھتکار رہا ہوں میں، مگر ڈھیٹوں کی طرح پڑی ہو۔ اگر مجھے پری کا لحاظ نہ ہوتا تو بہت پہلے ہی تمہیں یہاں سے نکال پھینکتا، مگر ہر بار چپ رہا تو صرف تمہارے بھائی کی وجہ سے۔ کئی بار دل کیا کہ میں ساری دنیا کے سامنے تمہارا وہ سچ بتاؤں جو تم نے چھپا رکھا، وہ دھوکہ پوری دنیا کو بتاؤں جو کہ تم نے ہماری شادی پہ تحفے کی طرح مجھے دیا تھا، کہ تم نے صرف میری شہرت کا استعمال کر کے ایک فیمس ڈیزائنر بننا چاہا۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے۔ عالم خان اس کے رونے پہ اندر ہی اندر تڑپ اٹھا تھا، مگر پھر سے وہی غصہ اود آیا جو کہ پچھلے 5 سال سے اس کی شخصیت کا خاصہ بن چکا تھا۔ پلیز آئی ایم سوری، کئی بار سوری کر چکی ہوں، پلیز مجھ سے آپ کی نفرت برداشت نہیں ہوتی۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر عالم خان کے دل کو کچھ ہوا۔ جلدی سے فریش ہو اور ہم باہر جا رہے ہیں، عالم خان نے رخ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئے تو عالم خان اسے لے کر باہر کی جانب لپکا۔ وہ دونوں اس بات سے انجان تھے کہ ان کی باتیں میڈیا کے ایک آدمی نے پوری دنیا کو سنا دی ہیں، اور باہر موجود سب لوگ یہ سب سن کر ایک دوسرے کی طرف ہی دیکھ رہے تھے، اور میڈیا نے اس بات کو کافی اچھالا، اور چند ہی منٹ میں حور کے بارے میں میڈیا وہ بکواسات کر رہا تھا جس سن کر عالم خان غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے میڈیا کے لوگوں پر کیس کرنے کی دھمکیاں بھی دیں، اور اس وقت بھی وہ غصے میں بیٹھا تھا کہ سامنے کچن سے حور نے ڈھال سے آتی دکھائی دی۔ اس کا چہرہ رونے سے سرخ ہوا تھا۔ عالم خان اس کی حالت پر دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوا۔ وہ چپ چاپ بنا کچھ بولے سیڑھیوں کی جانب بڑھے۔ ابھی کچھ سیکنڈ ہوئے تھے کہ ایک دم سے دل خراش چیخوں کے ساتھ لاؤنج گونج اٹھا، اور حور سیڑھیوں سے گرتی نیچے آئی۔ وہ پلٹا تو حور سیڑھیوں سے نیچے زمین پر خون میں لت پت پڑی تھی۔ حور! وہ تڑپ کر اس سے پکارتا ہوا نیچے آیا اور اسے جلدی سے اپنی باہوں میں بھر کر اس کے رخسار کو تھپتھپانے لگا، مگر وہ تو ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر لیٹی تھی۔ علی، اٹھاؤ اسے، ہاسپٹل لے کر جاؤ، خون بہت بہہ رہا ہے۔ ہانیہ پاس آ کر اس کا کندھا ہلاتے ہوئے بولی تو وہ جیسے ہوش میں آیا اور جلدی سے کسی مدائے حیات کی طرح باہوں میں اٹھائے باہر کی جانب بھاگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہاسپٹل پہنچ چکے تھے اور اسے فوراً ایمرجنسی میں داخل کر لیا گیا تھا۔ اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ آج وہ اگر اس حالت میں تھی تو اس کی وجہ سے تھی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ ڈاکٹر، وہ ٹھیک تو ہے؟ وہ تیزی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ دیکھیں، سر پہ دماغ کے پاس چوٹ لگی ہے، اور یہ تو شکر کریں کہ خون بہہ گیا، انٹل بلیڈنگ نہیں ہوئی، اس لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے، مگر پھر بھی سر کی چوٹ ہے اور کافی گہری ہے۔ ابھی میں نے سٹیچز وغیرہ لگا دیے ہیں تو کچھ دیر وہ انڈر آبزرویشن رہیں گی، پھر اس کے بعد ہم کچھ کہہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا اور پھر آگے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کرسی پر ڈھیر سا ہو گیا۔ پھر وہ خدا خدا کر کے اسے ہوش آیا تو وہ جیسے پرسکون ہوا تھا۔ 2 دن وہ ہاسپٹل میں ہی رہی تھی۔ تیسرے دن وہ ہاسپٹل سے آ چکی تھی۔ وہ اسے گھر چھوڑ کے اپنے ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے چلا گیا، اور دن میں ملازمہ نے اس کا خیال رکھا تھا، اور رات کو وہ گھر آیا تو وہ سیدھا نیکسٹی میں آیا جہاں پر وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ عالم خان کے ماتھا چھونے پر بھی وہ ہلی نہیں تھی۔ وہ ایک دم سے اسے کسی کامن گڑیا کی طرح گود میں اٹھائے اپنے کمرے میں آیا۔ اس سے احتیاط سے بیڈ پر لٹانے کے بعد اس پر کمفرٹر ڈال کر وہ فریش ہونے چلا گیا۔ حور کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو عالم خان کے روپ میں پایا۔ کچھ دیر وہ غائب دماغی سے چھت کو گھورتی رہی، پھر وہاں سے اٹھ کر وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی تو عالم خان روم میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ، عالم خان نے مسکرا کر کہا تو حور نے اس کے اتنے میٹھے لہجے پر چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا بھائی، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ عالم خان کی بات پہ حور نے سر جھٹکا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ عالم خان نے آگے بڑھ کر جلدی سے اس کا راستہ روکا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے سر؟ وہ چبا چبا کر بولی۔ ارے یار، اب اتنی بھی ناراضگی کیا؟ میں نے سوری کیا ہے نا؟ عالم خان نے جلدی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، دیکھیے مجھے پہلے ہی بہت غصہ آپ پر، سو پلیز مجھے تنگ مت کیجیے سر۔ وہ اپنا آپ اسے چھڑواتے ہوئے بولی، لفظ سر پر زور دیتے ہوئے بولی، تم نکال لو مجھ پر غصہ، میں یہی تو چاہتا ہوں کہ تم بس اب باقی کا غصہ نکال دو اور ہم اپنی ساری غلط فہمیاں دور کر کے اپنے رشتے کو آگے بڑھائیں گے، اور ہمارا رشتہ ایک مثال ہوگا سب کے لیے۔
प्लीज, आई एम सो सॉरी। आलिम खान ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, सॉरी सॉरी, सॉरी से सब कुछ ठीक हो जाता है मिस्टर आलिम खान लगारी। और ये बात आप ही मुझसे कहते थे हूर, सॉरी से सब ठीक हो जाता है क्या? आज मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या सॉरी से सब ठीक कर पाएंगे आप, जो मुझे इतना दुनिया की नजरों में गिरा दिया है? अब उसी दुनिया की नजरों में मुझे उठा पाएंगे आप? वो उसकी शर्ट मुट्ठी में दबोचते हुए बोली, फिर वो रोती हुई जमीन पे बैठ गई। आलिम खान ने उसके पास बैठकर उसे बाहों में भर लिया। हम दुनिया के सामने एक परफेक्ट कपल बनकर ही हमेशा आए हैं, और अब हम इस परफेक्ट कपल की हकीकत पूरी दुनिया पर खुल चुकी है। हम अपनी जितनी भी गलत फहमियां दूर करें, अपने रिश्ते को एक मिसाल बनाना चाहें तो अच्छी मिसाल नहीं बनेगा, क्योंकि दुनिया के लिए अब हमारा रिश्ता एक धोखे का रिश्ता बन चुका है। लेकिन हाँ, हमारा रिश्ता एक बुरी मिसाल जरूर बन गया है, और शर्मिंदगी का बायस भी। वो उसके सीने से लगी नम लहजे में बोली, आई एम सॉरी यार, दुनिया की नजरों में हमें कुछ भी नहीं बनना, हमें खुद के लिए जीना है। पहले इस दुनिया के चक्कर में मैंने तुम्हें खुद से बहुत दूर कर लिया है, और अब मजीद इस दुनिया और अपनी अना के हाथों में इस रिश्ते को ज़ाया नहीं करना चाहता। आलिम खान ने बेबसी से कहा, अली बाहर मीडिया इकट्ठा होकर आया है। इससे पहले कि वो मजीद कोई बात करते कि हानिया ने अंदर आकर धमाका किया था। आलिम खान ने हूर की जानिब देखा तो वो उसे शिकवा के निगाहों से देख रही थी। आलिम खान का दिल डूब कर उभरा। मैं सब ठीक कर दूंगा। आलिम खान ने उसके सामने बैठकर उसके खौफ से कांपते वजूद को अपने हसार में लेते हुए कहा। वो उसके सीने में मुँह छुपाकर फूट फूट कर रो दी। हूरो, मेरी जान बस कर दो। आलिम खान ने बेचैनी से कहा, भाभी को तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, और वो मेरे लिए मेरी माँ जैसी है, और उन्होंने अगर ये सब देख लिया तो फिर उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो तड़प कर बोली, कुछ नहीं होगा मेरी जान। आलिम खान ने उसके आंसू पोरों पर चुनते हुए कहा, मगर कुछ अगर मगर नहीं, तुम बस तैयार हो जाओ और हम नाश्ते के लिए बाहर जाएंगे, और मीडिया के सामने से ही जाएंगे। आलिम खान ने उससे कहा तो वो सरस बात में हिलाकर कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। कुछ देर बाद वो तैयार होकर आई तो आलिम खान और वो बाहर निकलकर गाड़ी में बैठकर बाहर निकले तो मीडिया ने उनकी गाड़ी का घेर लिया। एक ही सर, हमारे सवालों के जवाब दीजिए, एक एंकर ने खिड़की की तरफ झुकते हुए जल्दी में कहा। मैं बहुत जल्द मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलवाऊंगा और आप सबके जवाब जरूर दूंगा, आलिम खान ने स्पॉट लहजे में कहा। लेकिन सर, हमें इस सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या दोनों ने अलहदा होने का फैसला किया है या आप लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे? एक और एंकर ने जल्दी से सवाल किया। बहुत जल्दी है आपको मसूद साहब, फिक्र मत कीजिए और इंतजार कीजिए, क्योंकि आप लोगों को चंद दिनों में मालूम हो जाएगा कि हम लोगों ने क्या फैसला किया है, आलिम खान ने तल्ख लहजे में कहा, और फिर अपनी गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा दिया। नाश्ता वगैरह करने के बाद वो कुछ देर के लिए अमाद के घर ले आया ताकि उसका दिमाग उन तमाम सोचों से बाहर आए, मगर वो वहीं पर रुकना चाहती थी और शाम तक फिर वो उसे दोबारा लेने आया। वो इजाज़त लेने के बाद उसके साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। कुछ देर के बाद गाड़ी अनजान रास्तों पर चलने लगी। ये किधर जा रहे हो आली? हूर ने हैरानगी से पूछा। श्श, अभी पता चल जाएगा स्वीट हार्ट, आलिम खान ने कहा। हूर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर कुछ देर में वो एक आलीशान होटल में मौजूद थे। वो लोग अंदर दाखिल होकर रिसेप्शन की तरफ बढ़ गए थे। हाय, वेलकम सर। थैंक यू मिस सबीन। जी मेरा रूम रेडी है? आलिम खान ने पूछा। यस सर, ये रही आपके रूम की कीज। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुरा कर बोली। स्वीट हार्ट, आप वेटर के साथ रूम में जाइए और मैं ज़रा एक ज़रूरी काम निपटा कर आता हूँ, आलिम खान ने कहा। हूर सरस बात में हिलाकर वेटर के साथ रूम की तरफ बढ़ गई। वो रूम में दाखिल हुई तो पूरा रूम फ्रेश फ्लावर से डेकोरेट था और बेड के दरमियान में एक बॉक्स पड़ा था और उसके ऊपर एक नोट था। हूर नोट उठाकर पढ़ने लगी। मिसेस आलिम खान आफंदी, वेलकम इन माई लाइफ। ये हमारी स्पेशल नाइट का जोड़ा है और तुम आज दुल्हन की तरह तैयार होकर मेरा इंतज़ार करो और हम आज अपनी ज़िंदगी को दोबारा वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने 5 साल पहले छोड़ा था। विद लव। आलिम खान नोट पढ़कर एक शर्मगी मुस्कुराहट उसके लबों पर सज गई। फिर उसने जोड़ा निकाला तो आलिम खान का बेस्ट ब्राइडल डिज़ाइन जोड़ा था। उसने ड्रेसिंग रूम में जाकर जोड़ा पहना और जेवरात पहनकर मेकअप करके वो बाहर निकलकर बेड पे आकर बैठ गई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और हूर ने देखा तो आलिम खान शेरवानी में मौजूद था। हूर उसे देखकर खिलखिलाई। तौबा, कितनी बेशरम दुल्हन हो, आलिम खान ने छेड़ा। उफ अल्लाह, आली ये सब क्या बचपना है? हूर ने कहा। तुम बचपना ही समझ लो, मगर ये मेरे अरमान थे जो कि आंसू में बह गए थे, तो अब तो पूरा करने दो, आलिम खान ने कहा। चलो पिक्स लेते हैं और सोशल मीडिया पे फेंक कर मीडिया को भी जवाब दे देते हैं कि हम एक हो चुके हैं, आलिम खान ने कहा। आली, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? मेरी जान,
مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ ضرورت نہیں ہے، مگر اس وقت ضرورت ہے، کیونکہ میڈیا کا منہ اسی طرح بند ہوگا۔ پتہ ہے غصہ چڑھنے لگ گیا اب تو، جہاں دیکھو ایک ہی نیوز ہر طرف۔ کیا ایک ہو پائیں گے عالم خان اور حور؟ حد ہو گئی یار۔ عالم خان جل کر بولا، اچھا بابا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے میڈیا کے منہ بند ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں، حور نے کہا، اور پھر وہ دونوں پہ کلک کرنے لگے۔ پھر عالم خان اس کا ہاتھ تھام کر مرر کے سامنے لے آیا۔ ہے نا ہم پرفیکٹ کپل؟ عالم خان نے اس کے گرد باہوں کا گھیرا بناتے ہوئے کہا۔ حور نے شرما کر اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ باہر چاند ستاروں اور فرشتوں نے بھی ان کے ملن پہ انہیں دعاؤں سے نوازا۔